آج کے اس دور میں سب لوگ پریشان ہیں۔ کوئی اپنی اولاد سے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروبار سے پریشان ہے، کوئی گھریلو جھگڑوں سے پریشان ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ ان پریشانیوں کا سبب کیا ہے؟ کہ ہم اللہ سے دور ہیں، ہم قرآن و حدیث سے دور ہیں۔ قرآن میں ہماری ہر پریشانی کا حل موجود ہے۔ نماز پڑھنے والوں کی پریشانیوں کو اللہ دور فرما دیتے ہیں، بشرط یہ کہ انسان کو توکل ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا یقین کامل ہوگا اور اللہ پر توکل ہوگا تو یقیناً ہمارا کام بھی حل ہو جائے گا، ہماری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اگر ہمارا توکل حضرت نوح علیہ السلام جیسا ہوا، جو بغیر پانی کے کشتی تیار کر رہے تھے کہ اللہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ بنائے گا، اگر ہمارا توکل حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہوا، جو آگ میں چھلانگ لگا کر صرف اس یقین کے ساتھ کہ جس اللہ کو رب مانتا ہوں وہ ضرور میرے لیے راستہ نکالے گا، اگر ہمارا توکل حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہوا، جن کے لیے سمندر کے درمیان راستہ بن گیا، کوئی تمہیں ہرٹ کرے، کوئی برا بھلا کہے تو بس خاموش رہو، کوئی گالی بھی دے تو بس خاموش رہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی یہ دعا پڑھیں۔ جب انہوں نے آگ میں چھلانگ لگائی تو فرشتے پوچھنے لگے ہم آپ کی مدد کریں، تو انہوں نے آگ سے جواب دیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ یہ دعا پڑھ کر اللہ پر توکل کریں، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کریں۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت ہرا نہیں سکتی، کوئی اسے نیچا نہیں کر سکتا۔ بے شک ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اللہ ہمارے لیے بھی دنیا والوں کو نرم کر دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ کی طرف سے آزمائش ختم ہونے لگتی ہے تو اچانک کچھ نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یقیناً تمہارا یہ درد ڈوبا ہوا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی ایسا اشارہ تمہیں ظاہر ہو جو خوشیوں کے تمام بند دروازے تم پر کھول کر تمہاری آزمائش ختم ہونے کا سبب بنے تو سنو۔ وہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق کی خبر گیری کرنے والا ہے، وہ ہر چیز کے خزانوں کا مالک ہے۔ وہ خود قرآن میں تم سے فرما رہا ہے، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو اس کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ خدا نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ اس سے غافل ہے۔ یہ جو کچھ ظالم کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ بس تم ان سے کہہ دو میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے تو صرف اس پر بھروسہ ہی کرتے ہیں۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری آزمائش طویل ہوتی جا رہی ہے اور ان مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ تم پر روشن نہیں تو یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا تھا تو ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا، سب رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑا، یہاں تک کہ صحت بھی چلی گئی۔ تو اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام مایوس ہونے کے بجائے رب کی رحمت کا یقین قائم رکھتے ہوئے منتظر رہے، اور اس وقت انہوں نے رب کریم سے یہ دعا کی کہ اے میرے رب، بے شک مجھے سخت تکلیف آ پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور جو انہیں تکلیف اسے دور کر کے انہیں بڑی خوب انعامات سے نوازا۔ اور یاد رکھو تمہارے رب کا علم اور اس کی عطائیں لامحدود ہیں، اور اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ وہ تمہارے ماضی، حال، مستقبل سب کو جانتا ہے، اور جان رکھو جو ساری کائنات کی تدبیر کر رہا ہے وہی تمہاری خوشحالی، بدحالی، عروج، زوال اور تمہاری قسمتوں کے بناؤ اور بگاڑ کے عالمگیر انتظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے، تو کون اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے، وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور پانی کے ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے، وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے، وہ کون اپنی رحمت کے آگے
ہواؤں کو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے۔ تو جب کبھی تمہیں اپنی زندگی سے شکوہ ہونے لگے اور ایسا محسوس ہو جیسے جیت کر بھی ہار گئے ہو، جیسے ساری خواہش الٹی ہو گئی ہو، جیسے سب کچھ کھو دیا ہو، تو یاد رکھنا جو کھو دیا ہے وہ کھونے کے لیے ہی تھا، اور جو بہت دعاؤں کے بعد بھی نہ ملا اس میں ہی تمہاری بہتری تھی۔ تو تم اللہ کی نور بھری مصلحتوں کو جان نہیں سکتے، بے شک وہ رب تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہتر لکھتا ہے۔